جب اسے ہوش آیا تو ہر طرف اندھیرے کا راج تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہوئیں تو اسے اپنے ساتھیوں کی یاد آئی اور وہ دائیں بائیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ وہاں کوئی ہوتا تو دکھائی دیتا۔ پانی کی بوتل اور فوجیوں کا مخصوص راشن جو جنگ کے دنوں میں ہر فوجی کے پاس ہوتا ہے، یہ نعمتیں وہ کھو چکا تھا۔ اس کے بائیں کندھے پر خون اور دھول جمی ہوئی تھی اور زخم ٹھنڈا ہونے سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اندھیرے کی وجہ سے اس علاقے کی پہچان کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ 9 ستمبر 1965 کی سپہر تھی۔ ہر طرف دھول ہی دھول، جیسے خاک کا طوفان امڈ آیا ہو۔ خاکی وردیوں میں ملبوس کوئی فوجی دکھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ خاک اور وردیوں کا رنگ ایک جیسا تھا۔ ایسے میں توپ کا گولہ قریبی پہاڑی پر گرا۔ کئی فوجی اس کی زد میں آ گئے۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ شدید زخمی ہونے کے باوجود سبھی نے لپسی لیے تھے تاکہ آواز نکلنے کی صورت میں وہ پکڑے نہ جائیں۔ رفتہ رفتہ اندھیرا چھانے لگا۔ وہ مٹی پر پڑا کرا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس کے زخموں سے ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ گرتے پڑتے وہ اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا بھگوان کا نام لے کر ایک جانب چل پڑا۔ چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں سے ٹکراتا، گرتا پڑتا وہ بہت دیر چلتا رہا۔ بھوک زوروں پر تھی اور وہ جلد از جلد کسی آبادی والے علاقے میں پہنچنا چاہتا تھا تاکہ کھانے کو بھوجن مل سکے۔ وہ جھاڑیوں کو ٹٹولتا جا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ ایک نرم اور گول چیز پر جا پڑے۔ اس نے جیسے ہی اسے اٹھایا تو وہ ایک موٹا تازہ سانپ تھا۔ ایک خوفناک چیخ مار کر اس نے سانپ کو وہیں پٹخا اور لنگڑاتے ہوئے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ خوش قسمتی سے وہ آبادی والے علاقے میں پہنچ گیا۔ قریب ہی ایک مکان کے کواڑ کھلے تھے۔ وہ اندر چلا گیا۔ صحن میں جانوروں کی کھرلی پڑی تھی، لیکن بالکل ویران۔ نہ گائے نہ بکری۔ ساتھ والے کمرے میں گیا تو کہیں سے آواز نہ آئی، نہ کسی نے ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا۔ ٹوٹی ہوئی چارپائی، بکھرے ہوئے کپڑے، لڑکی ہوئی ہنڈیا اور پھوٹے ہوئے گھڑوں نے اس کا استقبال کیا۔ دیوار پر اندھا دھند فائرنگ کے نشان تھے۔ یہ دیکھ کر اسے مایوسی ہوئی اور وہ اس کھنڈر سے نکل آیا۔ ہر سو ویرانی دل پر ہول طاری کر رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہوئی۔ سامنے ہی ایک مکان میں لالٹین روشن تھی۔ یہ دیکھ کر اس میں توانائی لوٹ آئی اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے تک پہنچا اور بے دھڑک کھٹکھٹانے لگا۔ دن بھر کا تھکا ہارا مومن خان چھت پر خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، اور اس کی ماں ماسی برکتیں جو اپنے پوتے کو سلا کر خود بھی سونے لگی تھی، یہ سوچتے ہوئے دروازے کی طرف آئی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے ایک زخمی فوجی کو کھڑے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ حیران ہوتے ہوئے ماسی نے جلدی سے دروازے کے دونوں پٹ کھول دیے اور وہ لڑکھڑاتا ہوا اندر آتے ہی گر پڑا۔ اماں برکتیں نے جلدی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ درد سے کرا اٹھا۔ ہائے میں صدقے! اس نے زخمی فوجی کی بلائیں لیں اور اسے فوراً اندر لے جا کر بستر پر لٹا دیا۔ پھر لالٹین لے کر جلدی سے باورچی خانے میں چلی گئی۔ اتنے میں ماسی کا بیٹا مومن خان بھی اٹھ گیا۔ اماں کون ہے؟ تو کس سے باتیں کر رہی ہے؟ چھت سے اترتے ہی مومن خان نے پوچھا۔ پتر، کوئی شیر جوان ہے اپنی فوج کا۔ ماسی برکتیں ایک ہاتھ میں ہلدی والے دودھ کا پیالہ لیے باورچی خانے سے نکلی۔ مدھم روشنی میں اسے فوجی کے روپ میں اپنا بیٹا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کا تصور کر کے اس کی تیمارداری کرنے لگی۔ وہ چپ سادھے ماسی سے اپنی خدمت کروا رہا تھا اور دل ہی دل میں اس کے سلوک سے متاثر ہو رہا تھا۔ پھر اسی حالت میں سوچوں کے سمندر میں کھو گیا۔ وہ اس وقت چونکا جب ماسی برکتیں کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ میرا شوہر بھی فوج میں تھا۔ یہ کہتے ہوئے ماسی اسے اپنے ہاتھوں سے دودھ پلانے لگی۔ اس نے پیالہ پکڑ لیا اور ماسی برکتیں شوہر کے ساتھ بیتے لمحات یاد کر کے افسردہ ہو گئی۔ آواز رند گئی اور نحیف آواز میں کپ کپاہٹ بڑھ گئی۔ ماسی برکتیں بتانے لگی،
شہادت کی تمنا اس کے دل میں رچی بسی تھی. وہ اکثر اس بات کا اظہار کرتا تھا. اب تم یہی دیکھ لو، بزدل دشمن نے چپکے سے پاکستان پر حملہ کر دیا، نہتے اور معصوم لوگوں پر گولہ باری کر دی. ہم مسلمان تو دشمن کو للکار کر وار کرتے ہیں اور شہادت کی تمنا کرتے ہیں. ماسی برکتے کی بات سنتے ہی وہ چونک اٹھا. اوہ، میں کہاں ہوں؟ حیرانی و پریشانی کی ایک لہر اس کے چہرے کو زرد کر گئی. ماسی برکتے کا بیٹا مومن خان اب پاس کھڑا ہمدردی سے اسے دیکھ رہا تھا. کیا میں پاکستانی علاقے میں غلطی سے؟ یہ بات سوچتے ہی زخمی فوجی موہن داس کو جھرجھری آ گئی. دل ہی دل میں وہ خوف زدہ ہو گیا. پھر سونے کی ناکام کوشش کرنے لگا. رات خاصی بیت چکی تھی. ماسی لالٹین اس کے چہرے کے قریب لائی، جیسے یہ دیکھنا چاہتی ہو کہ اب وہ کس حال میں ہے. یہ دیکھ کر ماسی کو اطمینان ہوا کہ وہ سو چکا تھا. مومن خان چھت پر چلا گیا اور ماسی برکتیں اپنے کمرے میں لالٹین کی لو دھیمی کر کے سونے لگی. گہری خاموشی اور جھینگروں کی آواز لوری کا کام دے رہی تھی. وہ کب نیند کی آغوش میں گئی اسے پتہ ہی نہ چلا. اچانک کھڑاک کی آواز سن کر ماسی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور ڈنڈا تھامے لالٹین لیے صحن میں آئی تو ایک سایہ باہر کے دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا. ماسی نے چور اچکا سمجھ کر للکارتے ہوئے ڈنڈا ہوا میں لہرایا تو وہ سایہ دیوار کے ساتھ دبک کر بیٹھ گیا. ماسی نے لالٹین کی روشنی اس کے چہرے پر ڈالی تو حیران رہ گئی. تم یہاں کیسے؟ انہوں نے حیرانی سے پوچھا. وہ میرے زخموں کی وجہ سے بہت درد ہو رہا تھا، میں پانی پینے اٹھا تھا. موہن داس نے گھبراتے ہوئے جھوٹ بولا. دراصل وہ بھارتی فوج میں حوالدار تھا. جنگ کے دوران سرحد کے قریب پاک فوج کی بمباری سے زخمی ہوا. پھر جنگل سے گرتا پڑتا اندھیرے میں غلطی سے پاکستانی سرحد میں گھس آیا تھا. لیکن رات کو باتوں ہی باتوں میں مومن خان اور اس کی ماں سے مل کر اسے حقیقت پتہ چلی تھی کہ وہ پاکستانی علاقے میں ہے. اب وہ جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا تاکہ حقیقت پتہ چلنے پر یہ لوگ اسے مار نہ دیں. لیکن چوری چھپے فرار ہوتے ہوئے اماں نے اسے دیکھ لیا تھا. کچھ لمحوں بعد چھت سے مومن خان بھی اتر آیا. ماسی برکتے کے دل میں نہ جانے کیا آئی کہ اس نے نام پوچھ لیا. موہن داس کی ٹال مٹول اور گھبرائے ہوئے لہجے کو دیکھ کر ماسی کے بیٹے مومن خان کو کچھ شک گزرا. اس نے آگے بڑھ کر موہن داس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ایک دم حیران رہ گیا، کیونکہ موہن داس کی فوجی وردی پر بھارت کا جھنڈا بنا ہوا تھا. اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن خان کے منہ سے نکلا، مگر جلد ہی اس نے خود پر قابو پایا اور موہن داس کو شک نہ ہونے دیا کہ اسے حقیقت پتہ چل چکی ہے. ابھی وہ اندھیرے میں کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک موہن داس نے ماسی کے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا چھین کر مومن خان پر حملہ کر دیا. اس سے پہلے کہ ڈنڈا مومن خان کے سر میں لگتا وہ جلدی سے ایک طرف ہو گیا اور پھرتی سے اس نے موہن داس کو قابو کر لیا. نام بتاؤ اپنا، مومن خان نے غضبناک ہوتے ہوئے پوچھا. موہن داس، اس نے مرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ساتھ ہی زخم سے اٹھنے والے درد سے کراہنے لگا. یہ دیکھ کر مومن خان نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی. چھوڑ دے اسے پتر، زخمی ہے، اماں برکتے نے کہا تو مومن خان نے اسے چھوڑ دیا. موہن داس کا سر جھک گیا تھا. آپ مجھے جان سے مار کر اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، وہ بے بسی کے ساتھ بجھے ہوئے لہجے میں بولا. نہیں، ہم نہتے پر وار نہیں کرتے، مومن خان نے سرد لہجے میں کہا. موہن داس پر کپ کپی اب بھی طاری تھی. وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، یہ کیسے لوگ ہیں جو گھرائے دشمن کو نہ صرف زندہ سلامت چھوڑ رہے ہیں بلکہ اس کی خدمت بھی کر رہے ہیں. سوچوں میں گم موہن داس شرمندگی سے زمین میں گڑا جا رہا تھا. ایسے میں مومن خان کی آواز گونجی. موہن داس، جاؤ، تم آزاد ہو. اس سے پہلے کہ موہن داس قدم اٹھاتا پیچھے سے ماسی برکتے نے آواز دی. رکو، صبح ہونے والی ہے، میں ابھی آتی ہوں. یہ کہہ کر ماسی برکتے باورچی خانے میں گئی، پھر جلد ہی لوٹ آئی. اس کے ایک ہاتھ میں ٹفن تھا جس میں سالن اور کچھ روٹیاں تھیں.
یہ ساتھ رکھ لو، بھوک لگے تو کھا لینا۔ ماسی نے ٹفن اس کی طرف بڑھایا۔ تشکر آمیز نگاہوں سے اس نے ماسی کے ہاتھ سے وہ ٹفن لیا اور سر جھکاتے ہوئے ایک طرف چل پڑا۔ لنگڑاتے ہوئے اس نے ماسی برکتے کی دہلیز پار کی، پھر رک کر پیچھے دیکھا جہاں ماسی برکتے اور مومن خان اسے واپس جاتا دیکھ رہے تھے۔ نمناک آنکھوں سے موہن داس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں سیلیوٹ کیا، پھر ایک زوردار نعرہ بلند کیا، پاکستان زندہ باد۔